اور صومالیہ کو ترکی کا بہترین تحفہ، ترکی میں تیار خصوصی کمانڈوز واپس صومالیہ پہنچے۔ اسلام پسند فوجی حکمراں عمر البشیر کے حمایتیوں پر مقدمات درج کرنے کی سوڈانی باغی کمیٹی کی دھمکی۔ ایتھوپیا کے دریائے نیل پر بڑے ڈیم کے تعمیر کرنے سے افریقہ میں مسلح تصادم کے بادل۔ چاڈ میں امریکی سفارت خانے نے اپنے ملازمین کو ملک چھوڑنے کے احکامات دیے۔ چاڈ کے صدر ادریس دیبی کے انتقال کے بعد باغیوں نے دارالحکومت کو قبضے میں لینے کا کیا عزم۔ اسلام پسندوں کو حکومت سے دور رکھنے فرانس کر رہا ہے چاڈ میں فوجی تختہ پلٹ کی مخالفت۔ چاڈ میں عوامی دباؤ کے بعد فرانس نے چاڈ فوج سے حمایت واپس لی۔ دیبی کے بیٹے محمود کو فرانس کرنا چاہتا تھا تخت نشین کے لیے ترکی نے خصوصی صومالی کمانڈوز کو ٹریننگ دینے کے بعد خصوصی طیارے سے واپس صومالیہ بھیج دیا ہے۔ اس موقع پر صومالی راجدھانی میں ایئرپورٹ پر صومالی وزیر دفاع اور آرمی چیف جنرل نے کمانڈوز کا استقبال کیا۔ ترکی کے ذریعے تیار کیے گئے یہ کمانڈوز صومالیہ کی گورگو فورس میں تعینات ہوں گے۔ ترکی کے خبر رساں ایجنسی انادولو سے بات کرتے ہوئے صومالیہ کے سابق فوجی کمانڈر عبداللہ احمد شیخ نے کہا کہ ترکی ہمیشہ سے صومالیہ کی تعمیر میں بہترین اور بااعتماد کردار ادا کرتا رہا ہے۔ صومالی فوجوں نے بھی اپنی اخلاقی طور پر حزب اختلاف کی حمایت کی تھی، تاہم وزیر اعظم کے ساتھ معاہدے کے بعد یہ فوجی جمعہ کے روز اپنے بیرکوں میں واپس جانے لگے ہیں۔ صومالی قانون سازوں نے ہفتے کے روز 2 سال کی صدارتی مدت میں توسیع کو ختم کرنے کے لیے ووٹ دیا، جس کی انہوں نے گزشتہ ماہ منظوری دی تھی۔ اس کے بعد تشدد کی وجہ سے صدر اور اس کے خلاف بھاری مسلح فوجیوں کے مابین ہر طرح کی جنگ کا خدشہ پیدا ہوا تھا۔ مہینوں تک جاری رہنے والے معاہدے کو ختم کرنے کے معاہدوں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ حزب اختلاف سے وابستہ سبھی فوجی 48 گھنٹوں کے اندر بیرکوں میں واپس آ جائیں۔ اس کے علاوہ فوجیوں کو اجتماعی سمجھا جائے اور یہ وعدہ کیا گیا کہ جن فوجیوں نے اپوزیشن کی حمایت کی تھی وہ سزا نہیں پائیں گے۔ ہمدوک نے نئی کابینہ کی تشکیل کے لیے موجودہ کابینہ کی تحلیل کا اعلان کیا ہے۔ ہمدوک نے نئی کابینہ کی تشکیل کی خاطر معاہدے کے مطابق باغی گروپ کے 3 ممبران کو اعلیٰ عہدے دینے کی بھی پیشکش کی ہے۔ ان پیشکش سے سوڈان میں جاری کئی سال کے مزاحمت کے خاتمے کے امکانات ہیں۔ سوڈان میں ہونے والے تشدد مظاہروں پر باقی سوڈانی کمیٹی نے قانونی چارہ جوئی کا انتباہ دیا ہے۔ اپنے حکم نامے میں کمیٹی نے سابق حکمراں جماعت افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ فوجی جنرلوں کے اپریل 2019 میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر اسلام پسند عمر البشیر کو اقتدار سے بے دخل کر دینے کے بعد سوڈان میں غیر مستحکم حالات ہیں اور مہنگائی اور قلت اجناس کے سبب ہر آئے دن مظاہرے اور پرتشدد کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سے مزید بدامنی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ایتھوپیا کے لیے یہ ڈیم معاشی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے، جبکہ مصر نے اسے ایک وجودی خطرہ قرار دیا ہے۔ سوڈان کو خدشہ ہے کہ اس منصوبے سے سیلاب کا خطرہ بڑھ جائے گا اور دریا پر اس کے اپنے ڈیموں کے محفوظ آپریشن پر اثر پڑے گا۔ دیگر ممالک کے مقابلے اوپری علاقے میں شامل ایتھوپیا کا کہنا ہے کہ GRD کے ذریعے تیار کردہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور 110 ملین افراد کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناگزیر ہوگی۔ مصر جو اپنے آپ پاشی اور پینے کا پانی کا تقریباً 97% دریا نیل پر انحصار کرتا ہے، نیل کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ سوڈان کو بھی خدشہ ہے کہ اگر معاہدے کے بغیر ایتھوپیا ڈیم کی تعمیر کرتا ہے تو اسے اپنے ڈیموں کی حفاظت سے متعلق سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ مسلح تصادم سے بچنے کے لیے مصر، ایتھوپیا اور سوڈان کے وزرائے خارجہ دریائے نیل پر بڑے ڈیم پر بات چیت کے لیے ہفتے کے روز کنساس سے ملاقات بھی کی۔ 11 اپریل کو ہونے والے انتخابات میں تنازعات اس وقت پیدا ہو گئے جب صدر ادریس دیبی نے 6ٹھی مدت کے لیے انتخاب لڑنے کا فیصلہ لیا۔ حزب اختلاف کے مرکزی امیدواروں پر انتخابات میں شامل ہونے پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہے۔ پیٹریٹک سیلویشن موومنٹ MPS کے رہنما 69 سالہ ادریس دیبی 1990 سے اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے 1990 کی دہائی میں فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا تھا۔ ان کی نامزدگی سے اب تک 3 اپوزیشن امیدواروں نے سیکیورٹی بندش کے الزامات کے درمیان انتخابات سے دستبرداری کرتے ہوئے سڑکوں پر احتجاج کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ یاد رہے کہ مسلم آبادی والے چاڈ میں 57% مسلمان اور 39% عیسائی اور کچھ مقامی مذاہب سے افراد تعلق رکھتے ہیں۔ چاڈ میں عربی سرکاری زبان ہے۔ چاڈ نے 11 اگست 1960 کو فرانسیسی کالونی سے آزادی حاصل کی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی سرکاری ملازمین کمرشل پروازوں کے ذریعے چاڈ سے نکل جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس بیان میں بوکو حرام کے حملوں کے مد نظر عام امریکی شہریوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان کمرشل پروازوں کا فائدہ اٹھائے کیونکہ چاڈ کی حکومت کسی بھی وقت سفری پابندیاں عائد کر سکتی ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ چند روز سے چاڈ میں جاری لڑائی میں اور اس میں اب تک کم از کم 55 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہم دارالحکومت کو اپنے قبضے میں لے کر رہیں گے۔ باغیوں کے مطابق ان کی کارروائی میں چاڈ صدر سمیت 10 اعلیٰ فوجی عہدیدار ہلاک ہوئے ہیں۔ حالانکہ باغیوں نے پہلے ہی دیبی کے قتل کی جانکاری دی تھی، لیکن عوام کو دیبی کی موت کی تصدیق فوج کی جانب سے اعلان کے بعد ہوئی۔ اس سمت میں افریقہ سینٹر کے اٹلانٹک کونسل کے کیمرون ہڈسن نے کہا کہ چاڈ نے 30 سال دیبی کی حکومت دیکھی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ چاڈ کی فوج دیبی کے تئیں وفاداری دکھاتی ہے یا طاقت اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ دیبی کے ہم نوا فوج کو فرانس حمایت کرتے ہوئے اسلامی حکومت کے قیام کی کوششوں میں رکاوٹ حائل کرنا چاہتی ہے۔ حالانکہ دیبی کی ہلاکت کے بعد دیبی کے بیٹے محمود کے ہاتھوں اعلی کار فوج نے پارلیمنٹ اور دستور کو برخاست کر دیا ہے۔ چاڈ کے دارالحکومت نجامینا سمیت ساحلی اس علاقے میں فرانس کے 5100 فوجی تعینات ہیں، جہاں چاڈ افواج کے ساتھ مل کر فرانسیسی فوجیں اسلام پسند رہنماؤں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ تقریباً 3 دہائی مغربی حکومتوں کے اعلی کار بنے ادریس دیبی کے خلاف 2 سال قبل بھی بغاوت ہوئی تھی، جسے ختم کرنے فرانس نے اپنے طیاروں کی مدد سے کچل دیا تھا، لیکن پچھلے ہفتے اسلام پسند باغیوں کی بغاوت کے دوران دیبی کا قتل ہو گیا اور اسی لیے فرانس چاڈ میں اسلام پسند طاقتوں کے ہاتھ میں تخت نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ چاڈ فوج کے ساتھ مل کر اسلام پسند رہنماؤں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ چاڈ کی عوام ڈکٹیٹر دیبی کے بیٹے محمود سمیت فرانس کے خلاف احتجاج کر رہی تھی۔ عوام کی مخالفت کو دیکھ کر فرانس نے دیبی کے بیٹے کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ چاڈ حزب اختلاف رہنماؤں نے فرانس کی غیر اخلاقی و غیر قانونی حرکت پر تشویش ظاہر کی تھی۔ اس کے بعد مجبوراً فرانس کو مغربی اعلی کار چاڈ فوج کا ساتھ چھوڑنا پڑا۔ چاڈ میں حکومت کی عوامی منتقلی کا مطالبہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے مظاہرین پر دیبی کے بیٹے محمود کی قیادت والی فوج کی بربریت سے 2 چاڈ شہریان کی موت ہوئی تھی اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ عدم استحکام کے شکار ملک کو صرف اپنے مفاد کے لیے فرانس کی حمایت کی خوب سازش ہوئی تھی، جس کے بعد فرانس کو عوامی دباؤ کے بعد اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ قدرتی وسائل سے مالا مال ساحل علاقوں پر مغربی دنیا رال ٹپکاتی ہے اور اسی سبب وہ خطے میں امن و سکون برقرار رہنا نہیں دینا چاہتی۔ حالانکہ دیبی کے موت کے بعد سے اس خطے G5 میں، جس میں چاڈ، بورکینا فاسو، مالی اور موریتانیہ شامل ہے، یہاں اسلام پسندوں کو روکنا مشکل ہوگا۔ مسئلے سے نمٹنے کے لیے چاڈ کے پڑوسی ملک نیجر کے صدر محمد بزوم کو بطور ثالث منتخب کیا گیا ہے، لیکن مغربی طاقتوں کے مطابق محمد بزوم اسلام پسندوں کے لیے پناہ گاہ ہیں، جس سے ان مغربی ممالک کو اپنے استحصال کی پالیسی خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان ممالک میں عدم استحکام برقرار رہے، جس سے کہ مغربی ممالک مسلسل قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ جاری رکھ سکیں۔